اہرام مصر کا ہر پتھر، ہر دراڑ اور ہر کمرہ صدیوں پرانی خاموش داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ عظیم اہرام کا ہر زاویہ نہ صرف ریاضیاتی کمال ہے بلکہ روحانیت اور طاقت کی علامت بھی ہے۔ اسکین پیرامڈز پروجیکٹ نے وہ راز سامنے لانے کی کوشش کی جنہیں وقت نے صدیوں سے چھپا رکھا تھا۔ جدید ٹیکنالوجی نے جب اہرام کی گہرائی میں جھانکا تو ایسی خالی جگہیں سامنے آئیں جو کسی نے پہلے نہ دیکھی تھیں۔ یہ خالی چیمبرز صرف پتھر ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کی خاموش چیخ بنتے جا رہے ہیں۔ تھرمل سکیننگ نے درجہ حرارت کے وہ فرق ظاہر کیے جو عام آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ اہرام کے اندر چھپے خفیہ راستے آج بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ قدیم مصری معماروں نے دیواروں اور دروازوں میں ایسے اشارے چھوڑے ہیں جن کی رمز آج بھی حل نہیں ہو سکتی۔ کچھ دروازے جان بوجھ کر بند کیے گئے تاکہ ان کے پیچھے دفن راز ابد تک محفوظ رہیں۔ اہرام کے اندر ایسے دروازے بھی موجود ہیں جو نہ کھلتے ہیں اور نہ کھولے جا سکتے ہیں۔ ان بند دروازوں کے پیچھے ایک ایسی تاریخ چھپی ہے جو شاید انسانیت کو از سر نو سوچنے پر مجبور کر دے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، اہرام مصر کا زیر زمین کمرہ بنیاد سے بھی نیچے بنایا گیا ہے، جو حیران کن بات ہے۔ یہ مکمل طور پر چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا۔ یہاں کوئی تابوت یا آثار نہیں ملے جو اسے پر اسرار بناتے ہیں۔ کچھ ماہرین اسے ابتدائی ڈیزائن کا حصہ مانتے ہیں جسے بعد میں ترک کر دیا گیا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ خوفو کا اصل دفن ہونے کا مقام تھا۔ نیچے جانے والے راستے میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں سے ایک خفیہ راستہ اوپر کی طرف نکلتا ہے۔ یہ راستہ پہلے ملبے سے بند تھا اور 9ویں صدی میں خلیفہ المامون نے اسے دریافت کیا۔ اس کی لمبائی 39 میٹر ہے اور یہ راستہ عظیم گیلری اور بادشاہ کے کمرے کی جانب جاتا ہے۔ عظیم گیلری ایک لمبا، بلند اور شاندار راہداری نما راستہ ہے جو اہرام کی سب سے منفرد ساخت ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور اونچائی 8.6 میٹر ہے، جبکہ دیواریں ایک دوسرے پر چڑھتی ہوئی ترتیب میں بنائی گئی ہیں۔ فرش میں پتھر کی پلیٹیں ہیں جن میں کچھ خانے اور نشان پائے جاتے ہیں۔ یہ راہداری بادشاہ کے کمرے تک جاتی ہے اور اس کے ایک طرف چھوٹے راستے موجود ہیں جو شاید تعمیراتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ملکہ کا کمرہ اہرام کے اندرونی حصے میں درمیانی سطح پر واقع ہے اور اس کا سائز نسبتاً چھوٹا ہے۔ یہاں کوئی تابوت یا باقیات نہیں پائی گئیں۔ دیواروں سے 2 چھوٹے راستے نکلتے ہیں جنہیں شروع میں ایئر شافٹس سمجھا گیا۔ ان راستوں میں روبوٹ بھیجے گئے جنہوں نے پتھر کے بند دروازوں کو دریافت کیا۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ کمرہ اصل میں مذہبی رسومات یا علامتی طور پر روحانی سفر کے لیے بنایا گیا تھا۔ بادشاہ کا کمرہ اہرام کا سب سے اہم اور مرکز میں واقع کمرہ ہے جہاں بادشاہ کا تابوت رکھا گیا تھا۔ یہ مکمل طور پر سرخ گرینائٹ سے بنا ہے اور چھت میں 5 پتھریلے چیمبرز بنائے گئے تاکہ وزن کو پھیلایا جا سکے۔ یہاں ایک خالی تابوت موجود ہے جو پتھر سے تراشا گیا۔ دیواروں پر کوئی نقوش یا تحریریں نہیں ہیں جو اس اہرام کی خاص بات ہے۔ معزز سامعین کرام، ہواداری راستے بادشاہ اور ملکہ کے کمروں سے نکلنے والے 4 تنگ راستے ہیں۔ 2 بادشاہ کے کمرے سے جو اہرام سے باہر کھلتے ہیں اور 2 ملکہ کے کمرے سے جو بند ہیں اور خفیہ دروازوں پر ختم ہوتے ہیں۔ اہرام کے اندر کئی ایسے خانے اور راستے بھی ہیں جن کے مقاصد واضح نہیں۔ بعض جگہوں پر خلا بھی موجود ہے تو شاید چھپے کمرے یا سٹور ایریاز ہوں۔ جدید اسکیننگ نے ایک بگ وائڈ دریافت کیا ہے جو عظیم گیلری کے اوپر ہے۔ کچھ خفیہ دروازے ایسے بھی ہیں جن پر تانبے کے ہینڈل لگے ہیں۔ اہرام کے چاروں اطراف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی مکمل سمت میں بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں سفید چونے کے پتھر کی ہموار تہہ تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ہر اطراف کی لمبائی تقریباً 230.4 میٹر ہے اور بنیاد کو اس طرح برابر بنایا گیا ہے کہ جدید آلات سے بھی اس جیسی درستگی حاصل کرنا مشکل ہے۔ اسکین پیرامڈز پروجیکٹ کا آغاز اکتوبر 2015 میں مصر کی وزارت آثار قدیمہ کے تعاون سے ہوا۔ اس کی قیادت فرانسیسی HIP انسٹیٹیوٹ قاہرہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف انجینئرنگ نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ بغیر اہرام کو نقصان پہنچائے اس کے اندر چھپے ہوئے کمروں، راستوں اور خالی جگہوں کو دریافت کیا جا سکے، جو کہ روایتی کھدائی سے ممکن نہیں تھا۔ یہ منصوبہ کئی غیر روایتی اور جدید سائنسی ٹیکنیکس پر مبنی تھا۔ موان ایسے ذرات ہوتے ہیں جو کائناتی شعاعوں سے زمین پر پہنچتے ہیں۔
جب یہ زراعت کسی عمارت یا پتھر کے اندر سے گزرتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے کمزور ہوتے ہیں، جیسے ایکس رے۔ احرام کے اندر مخصوص مقامات پر ڈیٹیکٹرز نصب کیے گئے۔ ان موان زراعت کے راستے کو ناپ کر اندازہ لگایا گیا کہ کون سی جگہیں ٹھوس ہیں اور کہاں خالی جگہ موجود ہے۔ یہ ٹیکنیک عمارت کی سطح سے خارج ہونے والی حرارت کو ماپتی ہے۔ مختلف درجہ حرارت خالی جگہ یا مختلف مواد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ احرام کی بیرونی دیواروں پر تھرمل کیمرے نصب کیے گئے۔ خاص طور پر شمالی حصے میں درجہ حرارت میں فرق پایا گیا، جو خفیہ راستوں یا دروازوں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انفراریڈ تھرموگرافی تھرمل سکیننگ سے ملتی جلتی ہے، لیکن زیادہ حساس ہے۔ اس نے احرام کی سطح کے نیچے کی دراڑوں یا خلا کا بھی پتہ لگایا، جو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ احرام کے دروازے صرف جسمانی راستے نہیں تھے، بلکہ قدیم مصری تہذیب میں یہ دروازے جادو، مذہب، روحانیت اور آخرت کے سفر سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ان کے ذریعے نہ صرف بادشاہ کی لاش کو قبر میں رکھا جاتا تھا، بلکہ یہ دروازے روح کے آسمانی سفر، دیوتاؤں کے ساتھ رابطے اور مقدس علوم کے مرکز بھی سمجھے جاتے تھے۔ قدیم مصری تصور میں دروازہ صرف اینٹ پتھر کا راستہ نہیں، بلکہ روح کا دروازہ ہوتا تھا، جہاں سے مرنے والی کی روح آخرت میں داخل ہوتی تھی۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان ایک پورٹل کا کام دیتا تھا۔ دروازہ مرنے والی کی روح کو احرام سے نکال کر آسمانی دیوتاؤں کی دنیا میں لے جانے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ احرام اور دیگر مقبروں میں جو جھوٹے دروازے بنائے گئے ہیں، وہ دراصل پتھر کی سلوں پر بنے ایسے دروازے ہوتے تھے جو کھلتے نہیں تھے، لیکن روحانیت میں ان کا مطلب گہرا تھا۔ یہ دروازے روم کے داخلے اور اخراج کے لیے مخصوص تھے۔ یہاں خوراک اور نذرانے رکھے جاتے تھے تاکہ مرنے والی کی روح انہیں کھا سکے۔ دیواروں پر بنائے گئے یہ دروازے دراصل روحانی مواصلاتی مرکز سمجھے جاتے تھے، جہاں دیوتا اور بادشاہ رابطے میں آ سکتے تھے۔ ان دروازوں کے ساتھ اکثر جادوئی دعائیں اور تعویذی تحریریں بھی لکھی جاتی تھیں۔ دروازوں پر کندہ منتر اور تحریریں محض آرائش نہیں تھی، بلکہ ان کے مخصوص مقاصد تھے۔ مرنے والے کی روح کو تحفظ دینا، روح کو راستہ دکھانا تاکہ وہ آخرت میں گم نہ ہو، دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا تاکہ روح کو اجازت ملے، سحر سے بچاؤ اور دشمنوں کے جادو سے حفاظت بھی مقصد تھا۔ معزز سامعین کرام، احرام کے دروازے مخصوص فلکیاتی سمتوں میں رکھے گئے۔ زیادہ تر دروازے شمال یا مشرق کی طرف ہوتے تھے، کیونکہ شمال کو آسمانی دیوتا سے نسبت تھی۔ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، جو دیوتا را کی علامت تھا۔ روح کو سورج کے ساتھ سفر کرنا ہوتا تھا تاکہ وہ روشنی کی دنیا میں جائے۔ بعض دروازے اس زاویے پر بنائے گئے تھے کہ روح دیوتا ستاروں کے راستے پر سفر کر سکے۔ بہت سے دروازوں کے ساتھ محافظ دیوتاؤں کی شبیہیں کندہ کی جاتی تھیں، جیسے انوبس موت اور ممی بنانے کا دیوتا، تھوت علم، جادو اور وقت کا دیوتا، خورس بادشاہی اور آسمانی طاقت کا دیوتا۔ یہ سارے دیوتا دروازے کی نگرانی کرتے تھے۔ صرف وہ روح دروازے سے گزر سکتی تھی جو نیک اور دیوتاؤں سے منظور شدہ ہو۔ قدیم مصری تصور میں احرام کا دروازہ آخرت کی دنیا کا داخلی دروازہ تھا۔ جیسے ہی تابوت دروازے سے گزرے، بادشاہ کی روح ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی تھی۔ دروازہ عبوری مقام یعنی ٹرانزیشنل زون ہوتا تھا، نہ مکمل دنیا نہ مکمل آخرت۔ احرام کے کچھ دروازے ایسے بھی تھے جن پر خفیہ تالے یا سلائیڈنگ پتھر لگے تھے، جنہیں صرف مخصوص ترتیب سے کھولا جا سکتا تھا۔ ان دروازوں پر جادوئی سرکز یا علامات کندہ کی جاتی تھیں تاکہ عام انسان یا دشمن اندر داخل نہ ہو سکیں۔ دروازے پر روزانہ یا مخصوص دنوں میں پجاری کھانے، شراب، خوشبو اور دیگر اشیاء چڑھاتے تھے۔ ان رسومات کا مقصد مرنے والی کی روح کو جگا کر اس کی طاقت کو قائم رکھنا تھا۔ جدید تحقیق میں جب خفیہ دروازے جیسا کہ ملکہ کے کمرے کے ایئر شاپس میں موجود تانبے کے ہینڈل والے دروازے دریافت ہوئے، تو ماہرین نے قیاس کیا کہ یہ دروازے کسی مقدس کتاب یا جادوئی خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔